اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 6 اگست 2020 ہے۔ میں مسیحا جیزس کرائسٹ آ چکا ہوں۔ تھوڑا میں نے بال پیچھے باندھ دیے ہیں ایسے، ٹھیک ہے، تاکہ ڈسٹرب نہ ہو تھوڑا ہوا سے۔ یہ ویڈیو ہے مسیحا کے دوبارہ آنے کا آسمان سے، اور وہ میں ہوں جو روح آسمان سے آئی ہے اور جسم یہیں پر پیدا ہوا ہے۔ ایک سوال کیا ہے کرسچن نے کہ بائبل میں لکھا ہے، یعنی انجیل میں لکھا ہے، یعنی 4 گاسپلز میں لکھا ہے، جو میرے حواری پچھلے جنم میں تھے، متی، یوحنا، انڈائریکٹ جو ڈسائپلز تھے، لیوک، مارکس، یہ تو انڈائریکٹ تھے۔ یہ لکھا ہے کہ مسیحا آ کر آئے گا اور اپنے فرشتوں کو آرڈر دے گا، تو وہ 4 کارنرز سے، زمین کے چاروں کارنر سے اپنے چنندہ لوگوں کو جمع کرے گا اپنے ساتھ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں مسیحا تو دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہوں، اور میرے ماں باپ کا عقد کروانا، میرے اہل خاندان کو کنٹرول کرنا، یہ پورا بیک گراؤنڈ سے کوئی دوسرے لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ ہے اینجلز، یعنی فرشتے جو نظر نہیں آتے۔ ان کی تعداد 44,000 آئی ہے احادیث میں، بہار الانوار میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہی ذکر بائبل میں بھی ہے کہ فرشتے جمع کریں گے چنندہ لوگوں کو الگ الگ جگہ سے زمین پر۔ کوئی جیسے مطلب یہ کہ میں جب جنم لے کر آ گیا ہوں تو میرے ساتھ جڑ جائیں گے دنیا کے الگ الگ کونے میں جو لوگ ہوں گے، جو کہ خاص روحیں ہوں گی جو دوبارہ جنم لیے ہوں گے۔ جیسے ایک ہے یو کے میں، جس کا جنم ہوا بنگلہ دیش میں، وہ میرے ساتھ جڑ گئے ایز اے بلیور۔ ایک ہے انڈیا میں، آسام میں، ان کا جنم ہوا، وہ میرے ساتھ جڑ گئے۔ ایک یہ کارنر ہو گیا ایسٹ، ایک ہو گیا ویسٹ۔ اسی طریقے سے ایک ہے جو لارڈ آف دا آرفن، وہ ساؤتھ سے جڑ گئے میرے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے ایک ہے ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ۔ ایک ہے ایمان والے جو کہ نارتھ پر چلے جائیں آپ تو وہ وہاں سے جڑ گئے۔ تو مسیحا آرڈر دے گا اپنے اینجلز کو کہ وہ چاروں دشا سے، چاروں طرف سے اپنے چنندہ لوگوں کو جمع کر لے اپنے ساتھ۔ اس کے معنی یہ ہیں، یعنی کوئی پیدا ہوگا امریکہ میں تو کوئی پیدا ہوگا دلی میں، تو کوئی پیدا ہوگا آسام میں، تو کوئی پیدا ہوگا یو کے میں، تو کوئی پیدا ہوگا کہیں پر تو کوئی کہیں پر، لیکن وہ دنیا کے کونے کونے سے میرے ساتھ جڑ جائیں گے ایز اے بلیور، جو میرے پسندیدہ خاص ہوں گے، چنندہ۔ اس کے معنی یہ ہیں، مطلب مسیحا آئے گا اور اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، تو وہ فرشتے جو ہے چاروں طرف سے جمع کر دیں گے ایک جگہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں۔ اب ذرا غور کریے، پچھلے جنم میں جب میں آیا تھا عیسیٰ ابن مریم بن کر یروشلم میں، سیریا کا ایک جو حصہ تھا، شام کا حصہ، اس وقت میں نے بٹھا کر
मैथ्यू को या जॉन को या ल्यूक को या मार्कस को या मार्क्स को या दूसरे लोगों को या मैरी मैगडलिन को या दूसरे लोगों को मैंने लिखाई नहीं थी बाइबल, इंजील लिखाई नहीं थी मेरे सामने। मैं सिर्फ लेक्चर्स देता था, मैं सिर्फ खुशखबरियाँ सुनाता था। लोग जो याद कर लिए, बहुत कुछ भूल गए, कुछ याद रह गया, तो उन लोगों ने वो किताबों में अपनी दर्ज किया, लिख लिया। इसीलिए कुछ मैथ्यू की बाइबल में कुछ छुटा हुआ है, तो कुछ जॉन की बाइबल में छुटा हुआ है, गॉस्पेल में। समझ रहे हैं आप? कुछ गॉस्पेल इसमें छुटा हुआ है तो कुछ उसमें छुटा हुआ है, तो कुछ मैरी मैगडलिन की गॉस्पेल में छुटा हुआ है, तो कुछ दूसरे की गॉस्पेल में छुटा हुआ है, ल्यूक की, तो कुछ मार्क की। तो लोगों के अलग 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 जो वाक़यात हुए हैं, वो जो जो लोगों ने थोड़ा थोड़ा याद रखा, वो अपनी अपनी गॉस्पेल्स में लिखा है। और कुछ क़यामत की निशानियाँ, मसीह दज्जाल के बारे में, मेरे दोबारा आने के बारे में जो छुटा हुआ था, वो रेवलेशन में आ गया। यूहन्ना के मुकाशफा जिसे कहते हैं आप। मेरी बात समझ में आ रही? तो अब बोलते हैं कि बाइबल में जो लिखा है वो सही लिखा है बहुत हद तक। मेरा दोबारा आना, मेरा जन्म लेकर आना, वो भी सही है। फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं हूँ आयत, निशानी, आयत ए कुबरा में से एक, आयात ए कुबरा में से एक, यानी क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी हूँ मैं, बड़ी निशानी। ईसा इब्ने मरियम, महादेव, कल की अवतार, आखिरी मसीहात सारी इंसानियत के लिए। मुझसे सीखो दूसरे आयात, निशानियाँ, क़यामत की बड़ी निशानियाँ। छोटी तो सारे लोगों को समझ में आ रही हैं, बड़े 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 बिल्डिंग्स बनना, बड़ी बड़ी मस्जिदें होना, लोगों के दिल ईमान से खाली होना, बेहयाई बेशर्मी आम हो जाना, टेलीविज़न निकलना, सारे गाने बजाने वालियाँ घर घर आम हो जाना, शराब पिया जाना, ज़िना होना, नापाक पैदाइशें होना। लेकिन 10 वो आयात कुबरा, यानी बड़ी वो क़यामत की निशानियाँ आपको सीखना है एक आयत से। 9 बड़ी निशानियाँ क़यामत की 10 में से आपको सीखना होगा आयत के ज़रिए। वो आयत कौन है? निशानी, वो ख़ुद एक निशानी है, यानी मैं ईसा इब्ने मरियम, महादेव, कल की अवतार। समझ में आ रही है बात? मुझसे सीखो वो क़यामत की बड़ी निशानियों का इल्म। दाबतुन मिनल अर्ज़, कौन कैसा ज़ाहिर हुआ, वो मुझसे सीखो। मसीह दज्जाल, वो भी क़यामत की बड़ी निशानी, वो मुझसे सीखो। वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, उसके खलीफा ज़ाहिर हुए हैं। मुझसे सीखो दाबतुल मिनल अर्ज़, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोर बन के गवाही देना। मुझसे सीखो 3 तरफ ज़मीन का धंस जाना, 3 सुनामीज़। मुझसे सीखो आग का ज़ाहिर होना। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स में 2019 में जो आग ज़ाहिर हुई, एक अलार्म था अज़ाबों का। मुझसे सीखो याजूज माजूज, ये भी आयत कुबरा में से है। 10 आयत कुबरा, बड़ी 10 निशानियाँ, मेजर 10 मेजर साइंस, कि कौन है याजूज माजूज। चाइनीज़ ज़ाहिर हो चुके हैं और उसके पूरे एलाइज जो दुनिया में फैले हैं, साउथ कोरियंस, नॉर्थ कोरियंस, जापानीज़, फिलिपिनोस, बहुत सारे जो उनकी तरह के दिखते हैं। मंगोल्स भी वही हैं, उनमें से ही हैं। वो दोनों के जनरेशन से तीसरा जनरेशन भी जो आज इसराइल में क़ायम हो गया, इसराइल में रहने वाले लोग बनी इसराइली नहीं हैं, वो याजूज माजूज की तीसरी नस्ल है। समझ रहे हैं आप? अल्लाहु अकबर। तो मुझसे सीखो आयात कुबरा। आप कहते हैं, खुद कहते हैं आप, कि भाई सारे दुनिया के उलमाए दीन मिलकर भी
ईसा मसीह महादेव अल्लाह का आखिरी मसीहा के बराबर नहीं हो सकते। ये शरीयत इस्लाम को तो पढ़ सकते हैं क्योंकि वो खुला खुला क्या करना क्या नहीं करना, अहकामात के बारे में वो सब जानते हैं। वो तो ख़ुद मसीहा आकर भी सीखेगा, लेकिन वो बातें उलमाए दीन भी नहीं जानते। हालांकि पढ़ते हैं, इसका ज़िक्र है, निशानियां हैं किताबों में दर्ज, लेकिन वो मोहर बंद हैं, सील्ड हैं, हिकमत से लॉक पड़ा हुआ है उसके ऊपर। पढ़ तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, क्योंकि वो ज़ाहिर होने वाली थी नेचुरली कुदरती। वो आयात कुबरा क्या हैं वो कोई नहीं जान सकता था कि मसीह दज्जाल कौन है, दाबतुल मिनल अर्ज़ कौन है, याजूज माजूज कौन है, गॉग मैगॉग कौन है। वो नहीं जान सकते थे कोई कि वो तीन तरफ ज़मीन का धस जाना क्या है, वो आग क्या है, वो या तो ये निशानियाँ जो थी ये आपको सीखना है। आप ख़ुद कहते हैं अपने मुंह से, ये आयात कुबरा हैं, बड़े क़यामत की निशानियाँ हैं, चमत्कार है। और ये सीखना हम सीख तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, ये होने वाली थी, लेकिन ये क्या है हम नहीं जान सकते। ये ख़ुद आप कहते हैं, आप ख़ुद कहते हैं कि भाई ईसा मसीह महादेव से बढ़कर इल्म ये उलमाए दीन भी नहीं रखते। फिर आप कहते हैं कि आप बड़े, उलमाए दीन बड़े। उलमाए दीन को ख़ुद जो कि परफेक्ट इल्म रखते हैं इन किताबों का, उनको ख़ुद मुझ से सीखना होगा, क्योंकि मैं आयत हूँ, बड़ी निशानी हूँ, मैं ख़ुद एक आयत हूँ। मुझ आयत से सीखो। दूसरे आयात कुबरा क्या हैं। आप कन्फ्यूजन्स में, उलझनों में मुब्तला हैं और आजिज़ हैं, इन 10 बड़े निशानियों को समझने के लिए नहीं समझ सकते। तो आपको चाहिए कि आप मुझसे सवाल करो और फिर उस सवाल का जवाब सबूतों से तहक़ीक़ करके देखो, तो आपको समझ में आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप अपने उलझन्स, अपने कन्फ्यूजन्स, अपनी जो है ना कम अक़ली, जो कि हिकमत से आप अंधे बने हुए हैं, इसमें अल्लाह ने आपको हिकमत से खाली रखा है। ये हिकमत तो सब में होती है थोड़ी, लेकिन वो लेवल आपकी नहीं जो मसीहा यानी मेरी है। वो राज जिसमें आप समझने से फ़ेल हो गए, उसमें आप मुझसे सवाल करो, तहक़ीक़ करो, उस जवाबात को जो मुझसे मिलते हैं लेके जाके कंपेयर करो किताबों में जो निशानियां हैं, तो आप सच पाओगे। अगर मेरी बातें वो कुरान हदीस से, बाइबल वेद पुराणों से मैच नहीं करती 100%, तो रिजेक्ट कर दो, इनकार कर दो। अगर मैच करती हैं तो कबूल कर लो और अपनी नफ्स की पैरवी मत करो। आपने जो गलत समझ रखा है, जो कि गलत अक़ीदा है, क्योंकि वो आप इसलिए समझ गए क्योंकि आपको कोई समझाने वाला असली मसीहा नहीं आया था। आपको छोटे दज्जालों ने कन्फ्यूज़ किया, आपको मसीह दज्जाल ने कन्फ्यूज़ किया और आप ख़ुद अपने आप को कन्फ्यूज़ किए और आप उलझ कर रह गए, समझ नहीं सके कि कौन है मसीह दज्जाल, कौन है दावतुल मिनल अर्ज़, कौन है असली ईसा इब्ने मरियम महदी अलैहिस्सलाम, कौन है। तो फिर वो चीज़ आपको मुझसे ही सीखना होगा। अगर आप एक आलिम मुफ्ती हैं, बड़े काबिल शख्सियत हैं और बहुत ही इल्म रखते हैं और अदब से रहते हैं और तहक़ीक़ करने की सलाहियत है, तो सवाल करो कि भाई आप मसीहा ईसा इब्ने मरियम कैसा।
ہم نے تو سنا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ چلے گئے تھے باڈی کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور وہی اتریں گے، اور آپ تو پیدا ہوئے ہو۔ کیا ہم غلط تھے اور آپ صحیح ہو؟ تو اس کے ثبوت کیا ہیں؟ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال نہیں ہوا، جبکہ قرآن حدیث میں اس کا ذکر آ چکا تھا۔ ایک جگہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ایک جگہ فرمایا اٹھانے سے پہلے وفات دے گا، بے ہوش کرے گا، اور پھر وہ باہر آ جائے گا تیسرے دن۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ وفات کے معنی بے ہوشی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سمجھنے میں غلطی کی، اور آپ ہم کو سمجھائیے، کیا روحانی دوبارہ جنم کا ذکر حدیث میں، قرآن میں موجود تھا؟ کیا رجت جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے امام زمانہ یعنی مہدی علیہ السلام کے ساتھ کئی لوگ، کیا وہ سچ ہے؟ تو کیا یہ ہمارا عقیدہ غلط ہے؟ ہم سے پوچھو، اور اپنی جہالت، اپنا اندھاپن لا کے آپ مجھے اپنا اندھاپن مت سکھاؤ، مجھ سے آپ سیکھو، مجھے آپ اپنی الجھنیں، اپنے کنفیوژنس مت سکھاؤ، مجھ سے اپنے کنفیوژنس اور الجھنوں کو دور کرو۔ آپ خود کہتے ہو کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو سمجھائیں گے، تو پھر سمجھو۔ اب میں آ گیا ہوں، بول رہا ہوں، تو مجھے آ کر آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، بے حیائی بدتمیزی کر رہے ہیں، الٹے پلٹے سوالات کر رہے ہیں، ادب قاعدہ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، تو آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ اسٹوڈنٹ بنو، سیکھنے والے بنو، طالب علم بنو، یعنی علم کے طلبگار بنو۔ میرے سامنے اگر آپ عالم مفتی بھی ہیں، بہت بڑے اسکالر بھی ہیں اور سائنٹسٹ بھی ہیں، تو آئیے سوال کریے اور علم حاصل کریے، اور وہ سوال کو لے کر مجھ سے جواب حاصل کریے، اس جواب کو لے کر قرآن سے، حدیث سے کمپیئر کر کے دیکھیے۔ اگر سچ ہے تو قبول کریے اور اپنی الجھنوں کو دور کریے، اور اگر غلط ہے تو انکار کریے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے کہا کہ میں مسیحا مہادیو کلکی اوتار آخر الزماں عیسیٰ ابن مریم آ چکا ہوں دوبارہ جنم لے کر، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں، طالب علم بن جائیں، یعنی علم کے طلبگار بن جائیں، ہمبل ہو جائیں اور پوچھیں۔ پہلے آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں اور پوچھیں، سوال کریں مجھ سے، بھلے آپ عالم مفتی کیوں نہ ہو۔ اچھا، آپ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم آخر الزماں کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، میں بن جاتا ہوں اسٹوڈنٹ، حالانکہ میں حاجی ہوں، میں مفتی ہوں، میں امام ہوں، میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں فتوے دیتا ہوں، میں قرآن حدیث کو بہت علم رکھتا ہوں، قرآن حدیث کا میں نے پوری کتابیں حدیث کے پڑھی ہیں، پھر بھی آپ بولیے میں بن جاؤں گا اسٹوڈنٹ آپ کا۔ اب بتائیے آپ کیسے آ گئے؟ ادب سے۔ اچھا، ثبوت؟ اچھا، کمپیئر کیا، اوکے، ویل ڈن، میچ کر گیا۔ چلیے بتائیے مسیح دجال کون ہے؟ اچھا، یہ ثبوت ہے، کمپیئر کریے، اوکے، ویل ڈن۔ اچھا بتائیے دعوت المللرز کا معاملہ کیا ہے؟ ثبوت دیکھیے، کمپیئر کریے، کہیے ویل ڈن، ماشاءاللہ، ثبوت مل گیا، پھر ایمان لے آئیے۔ اگر آپ پہلی بار تو ہر کوئی عالم مفتی نہیں ہے، ہر کوئی اسکالر نہیں ہے اپنے اپنے مذہب کا، اوپر سے 99.99% لوگ جاہل ہیں، مذہبی علم سے دور ہیں، لیکن ان کے نام مذہبی ہیں، وہ عیدیں مناتے ہیں، وہ قربانیاں بھی دیتے ہیں۔
وہ اپنی کتاب کو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو، حدیث کو، بائبل کو، ویدوں قرآنوں کو پڑھ لیتے ہیں کبھی کبھی، بھگوت گیتا کو کبھی کبھی، لیکن پھر بھی بہت بڑے جاہل ہیں، اور چلے سنی سنائی باتوں پر لیکچر دینے کے لیے مجھے مسیحا کو، آیت کبیر کو، یعنی بڑی آیت کو، بڑی نشانی کو، اللہ کی بڑی نشانی کو آپ سکھائیں گے؟ آپ کو مجھ سے سیکھنا ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے زندگی میں الگ الگ لوگ جو الگ الگ کارنر سے زمین کے جمع ہوئے ہیں، میری زندگی میں کوئی بیویاں بن کر آئی ہیں، کوئی بچے بن کر، بیٹے میری اولادیں بیٹیاں بن کر ظاہر ہوئے ہیں، کوئی میرے رشتہ دار، کوئی میرے دشمن، کوئی سب کچھ، یہ جو ہے الگ الگ کارنرز سے زمین کے میرے پسندیدہ جمع کیے گئے۔ تو یہ میرے فرشتوں نے کیا، جو میرے ساتھیاں ہیں، جو بیک گراؤنڈ سے سین کر رہے ہیں، یہ اللہ نے کیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کے معنی تھے کہ مسیحا اپنے لوگوں کو، چنندہ لوگوں کو دنیا کے چاروں کارنر سے جمع کروائے گا فرشتوں کے ذریعے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ اکبر۔ تو میں کون ہوں؟ علم کا خزانہ، قرآن پاک، حدیث، بائبل، یہ کیا ہے؟ میراث ہے۔ اس کا وارث کون؟ میں اور میرے اہل خاندان، اور میرے کو جو فالو کریں گے وہ پائیں گے یہ علم۔ مطلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ لوگ بولیں گے کیا ان سے بھی کوئی بڑھ گئے؟ یہ آپ بڑھانا چھوٹانا کم کرو، بڑھانا گھٹانا کم کرو، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اور رسول میں فرق نہ کرو، نبی اور نبی میں فرق نہ کرو، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان کو جو ہے آپ بڑھاؤ گھٹاؤ نہیں، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی کوئی ہے ہی نہیں۔ صرف اللہ کا ایک خاصیت عیسیٰ ابن مریم مہادیو آنے والا تھا، جو میں آ چکا ہوں، بھیجا گیا وہ اس مالک۔ اب بھیجے گئے ہوئے شخص کو خاص مقصد سے کیا کہتے ہیں قرآن میں، حدیث میں، آپ دیکھ لو۔ اللہ اکبر، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجھ سے سوال کرو اور سیکھو۔ ظہور آیات کا وقت ہوگا، حدیث میں لکھا ہے، وہ ظہور آیات کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں اللہ نے کہا قرآن میں، ہم نے آیت بنا دیا، جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ہم نے نشان بنا دیا، سوڈوم اور گمرہ یعنی جو لوط علیہ السلام کی بستی کو ہم نے آیت بنا دیا، ہم نے فرعون کی لاش کو آیت بنا دیا، نشانی بنا دی، تو یہ سارے نشان ظاہر ہو گئے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کی کشتی ظاہر ہو گئی، فرعون کی لاش ظاہر ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گلی گلی میں چشمے بہہ رہے ہیں، گلی گلی میں چشمے بہہ رہے ہیں کاپر کے، سمجھ رہے ہیں، تانبے کے، یعنی الیکٹریسٹی فلو ہو رہی ہے الیکٹریسٹی، سب ظاہر ہو گیا کہ نہیں؟ ذرا غور کرو۔ اللہ اکبر۔